حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل میں بے شمار باتیں ہیں۔ اسلام کے راستے میں مال خرچ کرنے میں وہ سب سے آگے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، اور دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ بھی ارشاد فرمائے ہیں، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک کے بعد دوسری فوت ہوتی رہتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی کسی باپ کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ اس کی بیٹی اس کے داماد کے گھر میں خوش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں خوش رہی، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کے بعد فوت ہوتی رہتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ دونوں نکاحی ہوئی تھی ابو لہب کی 2 بیٹوں کے ساتھ، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور آپ نے دعوی نبوت فرمایا تو ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور انہوں نے طلاق دے دی۔ بیٹیوں والے اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو پھر باپ پر کیا بیتتی ہے، اور اگر بیک وقت 2 بیٹیوں کو طلاق ہو تو پھر باپ پر کیا بیتے گی، اور اس کے بعد ان طلاق یافتہ بیٹیوں کو کوئی پروپوز کرے شادی کے لیے کہ جی میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس پر بیٹیوں کا باپ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان نے نکاح کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیٹی کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی رہی، لہذا جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے وہ دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داماد ہونے کے اعتبار سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹھنڈی ہوا آئی، ہمیشہ خیر کی بات ملی، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی، کوانٹٹی مال کی، اس کے اعتبار سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 ہے۔